أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے ادارے کی جملہ اساتذہ اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک احادیث اربعین کورس میں آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گی وہ ہے پاکی کے اوپر، طہارت کے اوپر، صفائی ستھرائی کے اوپر. لیکن اس سے پہلے آج ایمان والیوں 10 رمضان المبارک یعنی کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کا وصال کا دن ہے، تو انہی کے بارے میں ہم تھوڑی سی پہلے بات کریں گے. ان کی زندگی کو خراج تحسین دینے کے لیے ہم تھوڑا سا وقت اس کی طرف لگاتے ہیں. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر سے 15 سال بڑی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہیں پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا جو کہ قریش کے بہت مالدار سردار تھے. آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی. انہوں نے اپنا کاروبار، تجارت اور مال اپنی وفات سے پہلے اپنی اس ذہین اور معاملہ فہم بیٹی یعنی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا. ایمان والیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بیٹھے اپنی ذہانت اور قابلیت اور معاملہ فہمی کی بدولت اپنی تجارت کو 4 چاند لگائے. کبھی کبھار وہ قسمت اور مقدر کے بارے میں سوچا کرتی تھی کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے. ایک طرف اللہ نے انہیں بھائیوں کی نعمت سے محروم رکھا تو دوسری طرف انہیں اپنی ازدواجی زندگی سے بھی جو بے در پہ صدمات ملے اس سے بھی وہ پریشان رہتی تھی. جب آپ کا پہلا نکاح ہوا تو آپ کے پہلے خاوند ابو حالہ بن زرارہ تھے جو شادی کے کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے. ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے. اور پھر اس کے بعد جو آپ کا دوسرا نکاح ہوا، دوسری شادی ہوئی تو وہ بنو مخزوم کے بہت ہی خوش خلق نوجوان عتیق بن عابد سے ہوئی، لیکن وہ بھی نہایت مختصر عرصے کے بعد داغ مفارقت دے گئے. ان سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ صحابیہ بھی ہے اور ان کا نام ہند رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیا گیا ہے. ایمان والیوں، امی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی باوقار کردار کی مالکہ تھی، اور آپ نہ صرف ایک بطور خاتون اچھی تھی بلکہ بطور بیوی بھی آپ ایک اپنی مثال آپ رکھتی تھی. بلکہ آپ کی جدائی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امی عائشہ یہ فرماتی ہے کہ میں اکثر دیکھتی تھی کہ آپ اشکبار ہوتے، آپ ان کو یاد کرتے، آپ ان کی جدائی میں روتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امی سیدہ خدیجہ کے صدقے ہمیں بھی ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات مالی صورت میں، اخلاقی صورت میں دی، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی دین کے ساتھ ایسا خلوص عطا فرمائے. ایمان والیوں، اب چلتے ہیں اپنے حدیث کے سفر کی طرف میں. چونکہ آج ہماری حدیث پاک ہے جو ہے وہ پاکی پر ہے، طہارت پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے. الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، ستھرائی آدھا ایمان ہے.
پیوریفیکیشن از ہاف آف فیتھ، مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایمان والیوں، ستھرے لوگ اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ پہلے تو ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین۔ ترجمہ، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت پسند رکھتا ہے ستھرے لوگوں کو، پاکی والے لوگوں کو۔ تو ایمان والیوں، احادیث میں تو ہم نے دیکھا کہ مختلف احادیث ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی بتائیں گی کہ آپ کیسے ستھرے رہتے تھے۔ یاد رکھیں، طہارت دو قسم کی، ہم جو ابھی تک ہم نے احادیث پڑھی وہ طہارت کا تعلق ہمارے باطن سے تھا، ہمارے باطن سے، کہ ہم نے اپنے اخلاق، اپنے اندر سے صفائیاں کرنی ہے، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہے۔ لیکن یہ جو آج کی حدیث مبارکہ ہے اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، یعنی کہ کس طرح ہم نے اپنے ظاہر کو ستھرا رکھنا ہے۔ ظاہر میں کیا ہے؟ ہمارے لباس آتے ہیں۔ کس طرح ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنا ہے، جیسے ہم نے ناخن تراشنے ہیں، اپنے چہرے کو وضو کر کے اس کو خوبصورت رکھنا ہے، اپنے جسم نہا کر اپنے جسم کو ہم نے بیماریوں سے پاک رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا گھر آتا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ طالب علم ہے تو کیسے اپنے ادارے کو صاف رکھنا ہے۔ تو یوں ایک مکمل صفائی کا اہتمام کیا، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آدھا ایمان ہے، صفائی ستھرائی طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ صفائی ستھرائی کی طرف آئے گی یا آئے گا، ٹھیک ہے۔ جس کے اندر ایمان ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ صفائی ستھرائی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ چیز ہمیں کہنے میں حدیث مبارکہ ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ بڑی آسان سی ہے، لیکن عملی صورت میں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کیسے ہیں، ہمارے رومز کیسے ہیں۔ کیا ہم صرف اپنے گھر کی صفائی، اپنا کوڑا دوسرے کے آگے تو نہیں گراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے لباس کے ذریعے، اپنی جسم کی صفائی کے ذریعے، ہر قسم کی صفائی کو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہماری ظاہری صورت میں ہے، کہ اس صفائی کے اوپر ہم کتنا دھیان دے رہے ہیں۔ ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو۔ کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ دیکھیے کہ صفائی نصف ایمان، آدھا ایمان۔ ایمان والیوں، ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، جہاں پر ہم بیٹھ رہی ہیں وہ جگہ صاف ہے، پاک ہے، جہاں پہ ہم سو رہی ہیں وہ جگہ صاف ہے، پاک ہے، جہاں پہ ہم کوکنگ کر رہی ہیں وہ جگہ پاک ہے، صاف ہے، حتیٰ کہ اپنے غسل خانوں کو، باتھ روم کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر کوئی گندگی کے ذرات تو نہیں ہے، تاکہ وہ ہماری صحت کے لیے خرابی کا باعث نہ بنے، اس کو بھی صاف رکھنا ہے۔ تو ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو چیز تمہیں مل جائے اس سے صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ کریم نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ صاف ستھرے لوگ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کرو۔ لباس اور دوسری چیز اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کرو، اور تمہاری ظاہری حالت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے۔ وہ تمہاری، یہاں پہ کیا بولا گیا؟ صاف ستھرا لباس، یہ نہیں کہا گیا کہ مہنگے لباس۔ ہماری تو صفائی ستھرائی کے معیار بدلے ہیں نا، تو جب تم لوگوں میں جاؤ، یہ بات علماء کرام تک بھی آتی ہے، مشائخ تک بھی آتی ہے، عام عوام تک بھی آتی ہے، تو صفائی بہرحال ہر کسی کی ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت کا حصہ ہے۔ تو ایمان والیوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم جب اپنے لباس کو دیکھو تو ستھرا ہونا چاہیے، جب پہنو تو وہ کون سا لباس ہو؟ ستھرا ہو۔ اور اگر اکثر ہمارے لباس میں کوئی سوراخ ہو جاتا ہے تو اس کو پیبند لگا لیا کریں، اس کو سلائی لگا لیا کریں۔ دوسری چیز،
سواریوں کی دیکھ بھال کا ذکر گیا، تو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے سواری کی صورت میں اس کو بھی صاف رکھو، کیونکہ تمہارا وقت اس کے اوپر گزرتا ہے، اس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو۔ اکثر لوگوں کی گاڑیاں دیکھتے ہیں نا بڑی گندی ہوتی ہیں اور مٹی پڑی ہوتی ہے، تو تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، خطرناک ہیں، اس لیے آپ کی سواریاں صاف ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا، اس سے کیا ہے کہ جب تم لوگوں میں جاؤ گے تو وہ عزت پاؤ گے۔ دیکھیے انسان جب جاتا ہے کسی کی محفل میں، چاہے وہ غمی کی ہو یا خوشی کی ہو، تو اس میں سب سے چیز جو اس کی پہلی چیز ہے اس کا لباس ہے، لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ایسا لباس نہیں جو نمود و نمائش کے نظریے سے پہنا ہو، ستھرا لباس، پاک لباس، جو آپ کے کوئی گندی قطروں سے چینٹوں سے پاک ہو، کہ کوئی گندی چیز لگنے سے پاک ہو، تو ستھرا لباس پہننا ہے۔ مہنگا لباس کا حکم کہ کہیں پہ جاؤ تو مہنگا ہی پہن کے جاؤ تو تبھی تمہاری ٹھاٹھ ہوگی، نہیں، شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی۔ شریعت نے جو پابندی لگائی ہے وہ کس کی ہے؟ ستھرے لباس کی۔ اور دیکھیں ایمان والیوں، صاف لباس جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی شو کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ طہارت اور صفائی کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا کہ طہارت سے ظاہر کی صفائی ہوتی ہے اور ایمان سے باطن کی صفائی۔ ایمان ہوگا تو اندر کی صفائی، طہارت ہوگی تو باہر کی صفائی۔ تو یہ دو چیزیں، اسی لیے تو کہا گیا نا ہے کہ صفائی نصف کیا ہے؟ ایمان ہے۔ صفائی طہارت نصف یعنی کہ آدھا ایمان ہے۔ تو ایمان والیوں یہ چیز دیکھنی ہے، کیونکہ اب تھوڑا سا اب دیکھیں جب ہم اپنی عبادت کی طرف آتے ہیں تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے ہیں یا مزید کوئی ہم ذکر و اذکار کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا بناتے ہیں؟ وضو بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وضو۔ اور کس کس طریقے سے، دیکھیں کہ اتنا خوبصورت اور کس قدر اسلام ہمارا صفائی پسندین ہے کہ کس کس قدر سے ہاتھ دو، کلی کرو، ناک میں پانی چڑھاؤ، چہرہ دو، بازو دو، مسح کرو، پیر دو، یعنی سارا اپنے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو تر و تازہ کرو، ستھرا کرو، کہیں بھی غلاظت نہ باقی رہے، پھر جا کر تم پاکی کی یا جو تم نماز کرنے لگی ہو یا قرآن پاک پڑھنے لگی اس کی طرف جاؤ۔ تو یاد رکھیے ایمان والیوں، یہ ہمارا عمل کچھ نان مسلم لوگوں کو بہت پسند آتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان اپنی پریئر کے لیے، اپنی نماز کے لیے یا اپنے کوئی بھی دینی عمل کرنے کے لیے پہلے پورا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو یہ بڑا اچھا عمل لگتا ہے کہ دیکھیں کس قدر یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے طہارت لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم خواتین اپنے لباس کو ٹھیک کرتی ہیں، بال نظر نہ آئے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں کس میں شامل ہیں؟ ہماری طہارت میں۔ ہمارے جو اندر کی ایک نسلی ہونے کی بنیاد ہے نا، وہ ہماری صفائی پر ہے خواتین کی۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے کسی عورت، کہتے ہیں نا کبھی کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کی دو چیزوں کو دیکھ لو، ایک کچن اور ایک باتھ روم، کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں یہی ہیں۔ کچن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نا، اس میں ہم نے مینجمنٹ دیکھنی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے ہنڈیا بنائی ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری بکھری پڑی ہوئی ہیں، بس بنا دی اور اس کے بعد کھا لیا، ادھر کے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو سیانی عقل مند خواتین ہوں گی وہ کیا کریں گی؟ وہ ساتھ میں کوکنگ کریں گی، ساتھ میں ڈش واشنگ کریں گی، اپنے کچن کو مینیج کریں گی، ارینج کریں گی کہ مجھے دوبارہ سے پرابلم نہ بنے، کھڑی ہوں تو سارے کام نپٹا لوں۔ یہ سلیقے کی بات ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے واش روم ہے، جب واش روم میں جاتے ہیں تو میں اکثر اپنی طالبات کو اور اپنے ادارے کے بہنوں کو بھی یہ تربیت کرتی ہوں، ایک عادت بنا لیجئے کہ جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو آپ اپنی اور اپنے بچوں کی یہ تربیت کیجئے کہ جب وہ واش روم سے اٹھنے لگیں تو فلش کو چلا دیا کریں، پانی کھلا چلایا کریں، اور ایک لوٹا بے شک اپنے پاٹ کے سیٹ کے ارد گرد گرایا کریں تاکہ کوئی کسی قسم کی غلاظت باقی نہ رہے۔ اس کے لیے سپرے ملتی ہیں، کچھ ایسی پرفیومز ملتی ہیں، وہ واش روم میں کیا کریں۔ جیسے ہم کپڑوں میں فرنائل رکھتی ہے نا کہ جرمز نہ آئے ہیں، ہمارے کپڑوں میں کیڑا نہ لگے، تو واش روم کے لیے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کا استعمال کیجئے، اچھے اچھے لیکوڈ ہیں ان کا استعمال کیجئے، تاکہ باتھ روم میں بھی ہمارا ایک وقت لگتا ہے، گزرتا ہے، بات لینا ہے تو ادھر، اگر ہم نے رفع حاجت ہے تو ادھر، اپنے بیسن کو صاف رکھیے
تاکہ کوئی جب دوسرا بندہ بھی آئے تو کیونکہ یہ ہمیں اکثر تھوڑا سا ایسا تجربہ ہوتا ہے جب ہم اکثر پروگرام پہ جاتے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کافی بہنیں اس چیز کا دھیان نہیں رکھتی ہیں. بس اپنے آپ کو ٹشن میں رکھنا، ٹھاٹ میں رکھنے سے بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی طہارت کو بھی، پاکیزگی کو بھی، ستھرائی کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو اس لیے یہاں پر بہنیں اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کریں کہ بیٹے جب واش روم سے آؤ تو یوں پانی کر کے گرا دو تاکہ آپ کی کوئی غلاظت پیچھے باقی نہ رہے. تو انشاءاللہ اس سے ہمارا گھر کافی ستھرا رہے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ریپر بچے نیچے گراتے ہیں تو بچوں کو بولیں، بجائے کہ آپ خود کرنے کے بچوں کو کہیں کہ بیٹے اس صفائی کا دھیان رکھیں. اور جو گھر سے عادتیں ہوتی ہیں نا بچوں کی، وہی پھر آتے جا کے آگے بھی بچے اسکول میں، ٹیوشن میں یا مساجد میں یا جامعہ میں وہی جا کے عادات کرتے ہیں یا کسی دوسرے گھر میں جائیں. تو بہرحال مختصر یہ بات ہے کہ ہمیں صفائی کو، طہارت کو فروغ دینا ہے اور اپنی سستی، اپنی کاہلی کو ہم نے دور کرنا ہے. اور صفائی ستھرائی انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، لباس سے. سمجھ آ گیا نا؟ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آگے آپ کے گھر تک جاتی ہے. ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باوضو رہنے کی اگر طاقت رکھو تو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ جب موت کا فرشتہ انسان کی روح کو قبض کرنے آتا ہے اور وہ انسان اگر وضو کی حالت میں ہو تو اللہ رب العزت اسے شہیدوں میں لکھ دیتا ہے اور وہ پھر کیا کہلاتا ہے؟ شہید کہلاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ ایک انتہائی خوبصورت طرز، جتنی کوشش ہو سکے. کچھ بعض وقت مسائل بھی ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے لیے مزید صحت کے مسائل نہ بنائیں. وضو قائم رکھنے میں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. تو کیا طاقت ہو تو جتنی ہو سکے ہم نے اپنے وضو کو بنا کے رکھنا ہے. 5 ٹائم ماشاءاللہ ہمارا وضو ہوتا ہے. جب ہم نے صلاۃ ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے تو ہم وضو، جب ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو تب ہمارا وضو ہے، ذکر و اذکار ہو تب ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت، اور پھر رات بالخصوص، کیا رات کو بھی جب ہم سونے لگیں تو اپنے وضو کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ایمان والیوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. اس لیے جو شخص سونے سے قبل وضو کر لے تو یہ وضو اس کی ساری رات حفاظت کرے گا، ساری رات اس کی حفاظت کرے گا. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رات کو وضو کر کے سونے والے کو کیا فائدہ حاصل ہوں گے کہ باوضو سونے کا کو جو درجہ دیا جاتا ہے وہ شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے. اگر اس کو موت آ گئی، باوضو جو سویا اس کو موت آ گئی تو اس کو درجہ کون سا ملے گا؟ شہادت کا. کون سا درجہ؟ شہادت کا. اور پھر ایمان والیوں، ساری رات عبادت کا اجر اسے ملے گا، سکون سے نیند اس کو آئے گی، اس کو اچھے خواب اور سچے خواب نظر آئیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کی تیاری کرتے تو پہلے وضو فرماتے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا تھا. تو ہمیں پھر یہ اپنی طہارت میں اپنے وضو کی پریکٹس کو ہم نے جاری رکھنا ہے. اور اگر جن کی نہیں ہے تو وہ شروع کریں، اس کو باوضو رہنے کی عادت کو شروع کریں. ٹھیک ہے، طاقت اپنے اندر وہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں کہ ہم باوضو رہیں. اور پھر آج کے بعد ہم نے اپنی صفائی ستھرائی میں جن چیزوں کو دیکھنا ہے وہ ذرا دوبارہ سے میں دہرا دیتی ہوں. آپ کا لباس، آپ کا گھر، آپ کا کچن، آپ کا باتھ روم، آپ کی سواری، یہ ظاہری صورت میں ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے آپ نے. ایمان والیوں، دانتوں میں مسواک کرنا یا ٹوتھ برش کرنا ہمارا میٹر کرتا ہے دانتوں کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے، یقین جانیے آج ہم جتنی خواتین، ہم میں سے اکثر خواتین یہ جو بیوٹی کے لیے دوسری چیزیں استعمال کرتی ہیں، اگر وہ اچھے سے وضو کا اہتمام کر لیں تو ان چیزوں کی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ضرورت نہ رہے گی. تو وضو ایک انسان کے چہرے پہ خوبصورتی،
ہر چیز کو چمکاتا ہے، تر و تازگی لے کر آتا ہے. تو یہ بیسٹ فارمولہ ہے ہمیں اپنی بیوٹی کو بڑھانے کا، اس کو انہینس کرنے کا. اور یاد رکھیں کہ پیوریفیکیشن آف سول یعنی کہ روح کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آؤٹر، اپنے ظاہر کو بھی پیوریفائی کرنا ہے، ہمیں اسے صاف ستھرا رکھنا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، صفائی ستھرائی سادگی ہے. صفائی ستھرائی کس میں ہے؟ سادگی میں. یہ بناوٹیں اور یہ مہنگے، یہ جو چیزیں اسلام نے منع کی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے صفائی ستھرائی نہیں. صفائی ستھرائی، ابھی یہ ماشاءاللہ میرے سامنے کتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، باوضو بیٹھی ہیں، باحجاب بیٹھی ہوئی ہیں، صاف لباس پہن کے آئی ہیں. یہی تو صفائی ستھرائی ہے. یوں ہمیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے کہ گھر کو کیسے کلین رکھیں. بچے جب اٹھیں تو انہیں ساتھ ہی کہیں کہ بیٹے اپنے کمیٹ کو ساتھ ہی طے لگا دو. ہاں کسی وقت ایسا ہوتا ہے بچے لیٹ ہو رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. یوزلی بچوں کی ایک روٹین ہونی چاہیے کہ بچے جب اٹھیں تو انہیں پتہ ہو رات سونے سے پہلے اپنا روم سیٹل کریں، پھر جب صبح اٹھیں تو اپنے بستر کو خود فولڈ کریں، اپنے بستر کو صاف کریں، اس کے بعد اپنے اٹھ کے اسکول کی تیاری وغیرہ کی طرف جائیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اگر ہم مائیں ان کو تھوڑا تھوڑا گائیڈ کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ، گو کہ آج کل کے بچے بڑے شرارتی ہیں اور ماؤں سے ایک قدم آگے ہی سوچتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ماؤں کا فرض تو بنتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تھوڑی سی پین لینا، تکلیف لینا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج الطہور شطر الایمان کے اوپر، جس کو نصف ہمارا ایمان، آدھا ہمارا ایمان قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ پاکیزگی. وہ کیا ہے؟ پاکیزگی. یقین جانیے اب ہم جو قوم ہے، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نا جنتی قوم ہے، جنت میں جانے والے ہیں نا، ایک بات ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں، رمضان والے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ایسی بات ہے نا. اب ہمیں صاف ستھرا ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے. لیکن ہم کہاں پر ہیں؟ گلیاں ہماری وجہ سے گندی ہیں. اپنا گند اٹھا کے ہم دوسروں کی طرف رکھنے کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سڑکوں کے اوپر ریپر ہم گراتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے پیشاب کرنا، وہاں پر تھوکنا ہمیں سینس ہی نہیں آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. حالانکہ ہم کون سی قوم ہیں؟ ہاں جی، ہم جنتی قوم ہیں، ہم جنت کے طلبگار ہیں. اور جس چیز کو ہمارے ایمان کا آدھا حصہ رکھا گیا ہم اس کو پکڑتے نہیں ہیں. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ گاڑی میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جناب وہ کچھ چیز بچوں نے کھائی ہے، کچھ جوس پیا ہے تو گاڑی سے اس کو گرا دیتے ہیں، بے شک وہ پیچھے کوئی بائک والا آ رہا ہے وہ اس کے منہ پہ جا کر لگے. کتنی بد تہذیبی ہے. مجھے ایک بڑا اچھا یہ طرز یاد ہے اپنے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے شہزادے بھائی ڈاکٹر مصطفیٰ محمد طاہر بن جمیل کے درجات اپنے شان رحیمی کریمی کے صدقے بلند فرمائے. وہ اس چیز کو بڑا برا عمل تصور کرتے تھے کہ گاڑی کے اندر سے ایسے جیسے ہم کبھی پروگرام پہ جا رہے ہیں تو کوئی اپنا کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ ایسا بیکری وغیرہ کا، تو کوئی ایسے گرانے کی بات کرے تو وہ اس چیز کے اوپر غصہ ہوتے تھے کہ آپ کیوں، یعنی اس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں پیچھے کوئی آ رہا ہے اور پھر آپ ایسے گرا رہے ہیں تو کچھ جانے والے کیا کہے گا کہ ان کو گاڑی میں بیٹھے اور تمیز ہی نہیں ہے. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہاں پر بھی. پھر اس کے علاوہ ایمان والیوں، اپنے گھر کے خاص کر کچن کو بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے. جن کے گھروں میں یہ ذرا پابندی نہیں ہے تو وہ پلیز اس چیز کو، اس صفائی ستھرائی کو اپنے گھر کی پابندی بنائیے. اپنے واش روم صاف رکھیے، اپنے لباس کو صاف رکھیے، اپنے بچوں کے لباسوں کو صاف رکھیے. میلا کچیلے لباس ہو یا بدن ہو وہ بیماری ہے. کیا ہے؟ وہ بیماری ہے، الرجی پیدا کرتے ہیں گھر میں. تو ایمان والیوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم عورتوں کی ہیں جو ہماری نفاست کی پہچان ہے. یاد رکھیں یہ کچھ مائیں ہوتی ہیں، ہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کھیل کا ایریا بنا دیں کہ آپ ادھر کھیلیں گے، یا ان کو ایک مخصوص کچھ ایسا دے دیں کہ آپ اس میں کھیل لو، بیگ دے دو. اب میری چھوٹی ڈاٹر ہیں، ان کے 3 سے 4 بیگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کہیں سے چیز نہیں ملتی نا، وہ میری ڈاٹر کے بیگ میں پڑی ہوگی. ٹھیک ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہوں نے سارا ادھر ادھر کا اکٹھا کر کے اس میں رکھنا ہے تو ہم نے وہیں پہ دیکھنا ہے. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو ایک مینیج لائف دیں، ہر حوالے سے انہیں عادت ڈالیں. پیسٹ کی عادت ڈالیں، فیس کو، ہینڈ کو، جب آپ کھانا کھانے لگیں تو واش یور ہینڈ بیفور یور فوڈ. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو یقین جانیے ہمارے گھر میں بہت زیادہ اچھا نظم پیدا ہوگا، ستھرائی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کھانا بنایا اور ڈالا. کیوں بھائی؟ ہمیں انہیں ادب بھی سکھانا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے لباس پہنا، لباس پہننے کی دعا ہے اچھا لباس پہنا، اس کو ان کو بتائیں کہ بیٹے یہ دعا پڑھیں، آپ نے اچھا لباس پہنا ہے وغیرہ. تو ایمان والیوں،
جس چیز کو ہمارے لیے آدھا ایمان قرار دیا ہے وہ ہے پاکیزگی، طہارت۔ خود بھی صاف رہیے، اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو، اپنی گلیوں، اپنی سڑکوں کو، اپنے پاکستان کو خود صاف کیجئے، کیونکہ ہم کون سی قوم ہیں؟ جنتی۔ ہاں، تو یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کوڑا گاہ ہمارے ہی ہیں، اور وہ لوگ جن کو ہم جہنمی کہتے ہیں، یقین جانیے وہ صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام رکھتے ہیں۔ باقی چیزیں اعتراض اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی صرف پاکی کے اوپر بات ہو رہی ہے، پاکیزگی کے اوپر، کہ وہ لوگ اپنی پاکیزگی کو بہت زیادہ پرائورٹی پہ رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بطور مسلمان اپنی صفائی، ظاہری باطنی صفائی کو، اس کی پیوریفیکیشن کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا نصف ایمان طہارت پر ہے، تو جو کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرے، اور ہمارے گھر کے ماحول میں پاکیزگی ہو، ہمارے گھر کے رہن سہن میں پاکیزگی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ والسلام فی امان اللہ۔ اور اس پیغام کو کتنے لوگوں تک پہنچانا ہے جی؟ آپ کو اٹھا کے بتاتے ہیں، کرتے ہیں، ہاں 5، کم از کم 5۔ اگر زیادہ دوستیں آتی ہیں آپ سے، کبھی کبھی محبت کی باتیں یا کوئی ٹائم ویسٹ کرنے بھی آ جاتی ہیں، تو یہ والی باتیں لے کے بیٹھ جائے کریں۔ سب سے مفید باتیں ہیں یہ سب سے اچھی باتیں ہیں کہ وہ والی بات آ جاؤ سناتے ہیں آپ کو، جائے ادھر کیوں کرو گے، ادھر کرو گے، اپنی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا بھی ٹائم جو ہے وہ اس کی بھی ٹائم آپ کا بچ جائے گا گناہ کرنے سے، اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور ہمیں کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ کن کے لیے؟ اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ فی امان اللہ۔